السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہماری مہمان خیبر پختونخوا اسمبلی کی پہلی ڈپٹی اسپیکر، اب تک کی جو تاریخ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی، ان کی آپ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئی ہیں اور چترال سے آپ کا تعلق ہے۔ ایک اور خاص بات وہ یہ کہ آپ نے جنرل نشست پر یعنی عام ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ بالکل آپ صحیح جانیں، میری مراد محترمہ ثریا بی بی سے ہے۔ بہت شکریہ ثریا، آپ تشریف لائیں۔ اپنی کامیابی کیسے لگ رہی ہے؟ جنرل الیکشنز میں اتنے مردوں کو آپ نے شکست دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے اپنی کامیابی کا سن کر، اور اسپیشلی دوسروں کے زبانیں سن کے تو خوشی ہوتی ہے۔ بہت اسٹرگل کی میں نے پارٹی کی طرف سے۔ جس وقت مجھے ٹکٹ ملا تو اس وقت ہمارے، آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کے اوپر بھی کافی پریشر تھے، نشان بھی ہم سے چھینے گئے اور اوپر سے ہمیں باہر نکلنے بھی نہیں دیتے تھے یہ لوگ۔ جب ہم کمپیننگ کے لیے جاتے تھے تو اس وقت بھی ہمیں بازوؤں سے پکڑ کر اندر کرتے تھے، لیکن دل میں ایک جوش تھا، ویولا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہم اگر جیتتے اس بار، اگر اس الیکشن میں ہم ون کرتے تو اس میں میری دل کی ایک خوشی یہی تھی کہ اس میں ہماری خان کے لیے وہ ہے فائدہ ہے۔ تو اس خوشی سے ہم لوگ بہت اسٹرگل کی، بہت دشوار گزار راستوں سے بھی گزرنا پڑے، بہت سارے مشکلات سہنے پڑی، لیکن کامیابی کا سوچ دل میں ہوتے ہی کوئی زیادہ مشکل نظر نہیں آئی۔ آپ سب تو جیت گئے لیکن خان ابھی تک جیل میں ہیں۔ بالکل، یہی بات آپ نے بالکل سچ کہا کہ ہم تو جیت گئے اس کے نام سے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم آج جتنے بھی لوگ جیت گئے وہ صرف خان کی جیت ہے۔ اس میں خان نہیں ہے، نشان نہیں ہے ہمارے پاس، اور اوپر سے ہمیں کیمپیننگ کا موقع بھی نہیں دیا ہے، اور ٹائم بھی اتنے کہ صرف 22 دن میں، باقی لوگ مہینے 2 مہینے پہلے انہوں نے تیاری کیا تھا۔ لیکن خان کے ساتھ سارے عوام ہیں۔ اصل خوشی اس میں ہے کہ عوام جو چاہتے ہیں وہ خان ہیں، اور عوام کو عمران خان کی ضرورت ہے، تو اس حساب سے ہمیں بھی جو موقع ملا ہے جیت کی وہ خان کے نام سے ملا ہے۔ انشاءاللہ ہم سوچتے ہیں کہ بہت جلد خان ہمارے درمیان ہوں گے۔ اچھا، میں جب چترال کے بارے میں سوچتا ہوں اور ماضی میں چلا جاتا ہوں تو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ بہت کم حکومتیں ایسی تھیں جنہوں نے چترال کی پسماندگی دور کرنے کے لیے کچھ کیا ہو۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں دو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی، انہوں نے کام کیا چترال میں؟ جی بالکل، اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ اپر چترال اور لوور چترال کو ڈسٹرکٹ کا جو درجہ بھی دیا ہے وہی پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہے، اور خان نے انتہائی دلچسپی سے اس کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا ہے، تو اس سے ہمارے اپر چترال اور لوور چترال دونوں کو فائدہ ہوا۔ اور اپنے زمانے میں صحت کارڈ سے لے کر ہمارے اسکولوں کے ایجوکیشن کے نظام، ہمارے ہیلتھ کے نظام، ہمارے پولیس کے اوپر جو سارے کام خان نے کیا ہے، تو آپ کو واضح نظر آئی کہ اس بار ہم تینوں کے تینوں سیٹ یعنی کلین سویپ کی ہے۔ لیکن آپ کا چونکہ بڑا تعلق رہا پی ٹی آئی سے، آپ نے مالاکنڈ کی خواتین کو بھی دیکھا اور ان کے ساتھ اب ایسوسیٹ رہی پی ٹی آئی کی جو تنظیم تھی، اور ضروری تھا کہ آپ الیکشن میں جاتی، آپ خاص جو نشستیں ہوتی ہیں خواتین کی اس میں بھی تو آ سکتی تھیں۔ نہیں، میں خواتین کی نشست میں اس لیے آنا نہیں چاہتی تھی کہ مجھے پتہ تھا کہ اس وقت کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے بھی ان کو کام کرنا پڑتا ہے، تو میں سوچتی کہ میں اپنے علاقے کی جو پسماندگی ہے، ہمارے خواتین کی جو محرومیان ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے میں نے کوشش کی کہ میں آگے آؤں، چاہے اسٹرگل کروں، اس کے لیے مجھے مشکلات سہنے پڑے تو میں آگے آ سکتی ہوں، تاکہ مجھے دیکھ کے ہماری دوسری جو خواتین ہیں وہ بھی اسٹیپ لے، وہ بھی ہر میدان میں آگے آنے کی کوشش کرے۔ تو میں نے ایک خوف کا بت توڑنے والی بات کی، تو اس حساب سے میں نے ایک چیلنج کو قبول کر کے اس جنرل سیٹ کے لیے میں نے اپنے آپ کو وہ کیا، پیش کیا۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ خوف کا بت جو ہے وہ ٹوٹ گیا؟ بالکل، تو میں اس خوف کے بت والی بات آپ کو بتاؤں کہ ٹوٹل ہماری ٹرن آؤٹ رہی 55%، کیونکہ سردیوں کا موسم تھا اور لوگ سارے شہر میں تھے ہمارے، تو 55% میں سے 54% خواتین نے مجھے ووٹ ڈالے ہیں۔ 54%، یعنی کہ سارے خواتین مجھے ووٹ ڈالے، اور میری کامیابی میں بھی میرے خواتین کی کردار رہی۔ اور آپ کو میں بتاؤں، میں کیمپیننگ کے لیے جس گاؤں میں مجھے جانا ہوتا نا، تو میں جہاں پہنچتی تو سب سے پہلے اس سے میری خواتین مجھے ریسیو کرنے آتی، وہ مجھے دوائیاں دیتی، مجھے گرم پانی کا پوتی، کپڑوں کا مجھے پوچھتی، سارے کچھ انہوں نے مجھے مل کر، یہاں تک کہ مجھے بعد میں آ کے مجھے مبارکبادی تک میرے گھر تک پہنچ گئی۔ تو اس میں آپ کو واضح نظر آتی ہے کہ یہ جو آپ کے سارے جو امیدوار، آپ کے جو امیدوار تھے ان سمیت باقی جو مرد ہیں وہ تو سارے بڑے شرماتے ہوں گے اب۔ نہیں، میرے خیال سے ایسا نہیں ہونے نہیں چاہیے، اگر ایسا ہے تو ہونے نہیں چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت معاشرے کا ایک ہی حصہ ہے،
ایک ماں ہوتا ہے تو دوسرا باپ کا کردار ہوتا ہے، تو کبھی کبھی موقع ملنی چاہیے۔ چونکہ پسماندہ ضلع ہے ہمارا، تو ہمارے ماشاء اللہ سے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، صوبے میں دوسرے نمبر پر ہے ایجوکیشن کے حساب سے، لیکن موقع نہیں ملتا۔ لیکن ہمارے خواتین نے یہ پروف کی اس بات، اگر ہمیں موقع ملے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کو پھر جب آپ جیت گئیں تو امید تھی کہ آپ ڈپٹی اسپیکر بن جائیں گی اسمبلی کی؟ دل میں تو ارمان تھے کہ میں اچھے سے اچھی جگہ میں پہنچوں۔ وزیر، زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں ہم وزیر بن جائیں۔ میں نہیں، دل میں بھی یہی سوچ تھی کہ میں نے بہت مشکل سے اسٹرگل کی، پارٹی کے ساتھ رہی، چونکہ میں 2007 سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میں نے کام کیا۔ میری صرف ایک ہی وہ رہتی تھی کہ میں ہر وقت الیکشن میں جہاں بھی، جس ٹائم 2013 2018 پھر 2024 تک، یہاں تک میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کی، اور اس حساب سے میں سوچتی تھی کہ مجھے اچھی جگہ میں جانا چاہیے تاکہ اور بھی ہم لوگ مضبوط ہو کے اپنے علاقے کے لیے کام کرو۔ تو دل میں سوچ تھی، لیکن وہی ایک بندہ ہے خان عمران خان، وہ ہمیشہ سے ہمیں عزت دیتے ہیں، وہ غریب کے ساتھ ہے، وہ مڈل کلاس لوگوں کو ان کی سوچ ہے کہ ان کو اوپر لے جائے، تو اس حساب سے میں مطمئن تھی کہ مجھے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھی جگہ پہ جگہ ملے گی۔ اچھا، جب آپ جیتی ہیں اس وقت کیا آپ کے تاثرات تھے جب پہلی دفعہ آپ کو یہ خبر ملی کہ جی آپ جیت گئی ہیں؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ خوشی ہوئی، لیکن دل میں ایک وہ تھا کہ خان، کاش ہمارے ساتھ خان بھی ہوتے اس خوشی میں، کہ وہ بھی باہر ہوتے اور ہم اس کے ساتھ جشن مناتے۔ تو یقینی بات ہے کہ دل بہت خوش تھے اپنی کامیابی کا سن کر، اور اس مشکل میں، کہ جس مشکل سے ہمارے پارٹی کے اوپر یہ جو حالات چل رہے تھے، تو اس کا اور ہی زیادہ خوشی تھی مجھے۔ آپ نے بھی وفاداری کی بات کی، آپ پارٹی سے بڑی وفادار رہیں اور نہ صرف الیکشن جیتی بلکہ پھر آپ کو ڈپٹی اسپیکر بھی بنا دیا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ سیاست کے دل، سینے میں دل نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ سیاسی باتیں نہیں میرے خیال سے، سیاسی باتیں ایسے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں پازیٹیو سوچیں آپ، تو کوئی کہتے ہیں نہیں نیگیٹیو سوچیں۔ میرے خیال سے ایک جذبہ ہونا چاہیے ہر سیاستدان کے دل میں۔ یہ سیاست ایک ایسی چیز ہے، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ ہم جس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم کام کریں، خدمت کریں، یعنی جس کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے وفاداری کرنی چاہیے، تو پھر اس میں آپ کو آگے آنے، آپ کو عزت ملے، یہ ساری باتیں اسی میں ہے کہ آپ وفادار رہے اور وقت کے ساتھ اپنے جس کے ساتھ تھے اس کے ساتھ رہے۔ میرا آخری سوال یہ ہوگا آپ سے کہ جیتنے کے بعد، کامیابی حاصل کرنے کے بعد، اب چترال کے عوام کے لیے آپ کن شعبوں میں کام کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کی کیا خواہش ہے کہ چترالی کس طرح سے پسماندگی سے باہر نکلیں؟ اس میں سب سے بڑی بات ہمارے لیے ہماری انفراسٹرکچر کا ہے، یعنی ہمارے چترال میں سڑکوں کا بہت بڑا ایشو ہے۔ تو ابھی بھی ہم لوگ ایسے گاؤں ہیں جہاں گاڑی نہیں پہنچتے، تو میری پرائورٹی یہی ہوگی کہ میں اس کے اوپر اگر کام کروں تو میرے چترال میں ہم ایکسس جو ہے اس کا مسئلہ اگر حل ہو تو سب سے بڑی ہماری وہ ہے۔ اور دوسرے میں اپنی خواتین کا آپ کو بتاؤں کہ جس شعبے میں رول آف لا کے مطابق ہمارے خواتین کی حقوق ہے، تو اس میں اپنا کردار ادا کروں گی، اور ایجوکیشن کے اوپر بھی ہمیں کام کرنی چاہیے، اور ایک ٹورزم ہے ہمارا جو ہمارے علاقے کی بہت ہی بہتر اپرچونٹی ہے، تو اس کے اوپر بھی میں اپنے کولیگس کو لے کے، چونکہ صوبہ میں ہمارے 3/3 اکثریت ہے اور ایوان میں ایز اے ڈپٹی اسپیکر بیٹھتی ہوں، تو میرے خیال سے میں ان 4 چیزوں کے اوپر میں انشاءاللہ تعالیٰ فوکس کر کے میں کام کروں گی، کوشش کروں گی۔ بہت شکریہ محترمہ سوریہ بی بی، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں اور ہم نے اس تھوڑے سے وقت میں آپ سے بہت سے سوالات بھی کیے اور کوشش کی کہ آپ کے جو احساسات اور خیالات ہیں خاص طور پہ کامیابی کے بعد وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ گفتگو کا یہ سلسلہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔